الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم پڑھ رہے تھے الاجازۃ للمجہول بالمجہول۔ کتاب آپ لوگوں کے سامنے ہے، پی ڈی ایف کی شکل میں، یعنی پی ڈی ایف ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے؟ اگر ہاں الاجازۃ للمجہول بالمجہول فاسدۃ لکھا ہوا نا، ہاں تو کتاب سامنے رکھیے تبھی باتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ خالی ویسے سننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو بھی کتاب ہے، جو بھی درس ہے جو پڑھایا جاتا ہے، کتاب پی ڈی ایف کی شکل میں یا جس طرح سے بھی ہو، وہ سامنے آپ کے ہونا چاہیے، ورنہ خالی تقریر سننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا خاص۔ الاجازۃ للمجہول بالمجہول، اس سے پہلے اجازہ کی جو قسمیں ہیں تین پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر ہے مجہول کے لیے اجازت دینا۔ مجہول کتاب یعنی جو راوی ہے جس کو اجازت دی جا رہی ہے وہ بھی مجہول ہے، اور جس کتاب کی اجازت دی جا رہی ہے، جن احادیث کی اجازت دی جا رہی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مجہول ہے۔ تو اس کے بارے میں ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس کو یہ سوال کر سکتا ہے کہ مجہول کے لیے اجازت دینا، اسی طرح سے مجہول کتاب کی اجازت دینا، یہ فاسد ہے، جائز نہیں ہے۔ کس طرح سے ہوگا کہ مجہول کے لیے اجازت دیا جائے؟ کیا ہوگا اس کا طریقہ؟ الاجازۃ للمجہول بالمجہول، اس کی مثال کیا ہوگی؟ شیخ، اجازہ مجہولہ کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں تو یہ مجہول نہیں ہوا جی۔ یہاں پہ مثال ہوگی جیسے اجزت لبعض الناس، اجزت لبعض الناس، میں بعض لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں۔ تو اب بعض کون بعض ہیں یہاں پر؟ کیسے معلوم ہوگا؟ اجزت لبعض الناس ان یروی عنی بعض مسموعاتی، کیا یہاں پر مجہول کتاب مثلا جیسے شیخ بہت ساری کتابوں کی روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، کتب ستہ اور بہت ساری حدیث کتابیں ہیں جس کو شیخ روایت، اس میں سے بعض کی کہہ دے کہ ان کتابوں میں سے میں بعض کی کیا ہے تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب کون سی کتاب؟ تعین ہے، تحدید ہے، کون سی کتاب ہے؟ مجہول نہیں معلوم ہے، تحدید یہاں پر تعین نہیں ہے۔ تو ایک تو معین ہے اور ایک غیر معین، غیر معین جو ہوگا وہی مجہول ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اور مجہول راوی کیسے؟ اجزت لبعض الناس، لبعض المسلمین، لبعض الطلاب۔ اب کون بعض طلاب کون مراد ہے یہاں پر؟ تعین، اس کی تعین ممکن ہی نہیں ہے، تحدید اس کی کر ہی نہیں سکتے اس کی تحدید، ٹھیک ہے۔ اور نہ اسی طرح سے احادیث کی لبعض الاحادیث لبعض مسموعاتی، لبعض مرویاتی، جو بعض مرویات ہیں، بعض احادیث کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو بھئی اب کون سی حدیث کی تحدید ممکن ہے یہاں پر؟ تحدید نہیں ممکن ہے، تو یہ مجہول ہے اور یہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فاسد ہے، یہ قسم اجازہ کی یہ باطل ہے، فاسد ہے، جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اشکال یہ ہے، کہتے ہیں وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَقَعُ مِنَ الْاِسْتِدْعَاءِ لِجَمَاعَةٍ مُسَمَّيْنَ لَا يَعْرِفُهُمُ الْمُجِيزُ أَوْ لَا يَتَصَفَّحُ أَنْسَابَهُمْ وَلَا عِدَّتَهُمْ فَإِنَّ هَذَا سَائِغٌ شَائِعٌ۔ دیکھیں یہاں پر ایک طریقہ ہوتا تھا اجازہ کا، وہ طریقہ کیا ہے کہ مثلا کچھ طلبہ ہیں، چند طلبہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی شیخ کے پاس جائیں، ایک طلب لکھیں، درخواست لکھیں، خطاب، ہاں تو میں جو ذکر کرا سنا آپ لوگوں نے؟ ہلو ہلو، میں جو بتا رہا تھا ابھی کہ میں نے یہ ذکر کیا ابھی کہ اجازہ للمجہول بالمجہول یہ فاسد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور اجازہ کی قسم ہے، اجازہ کا ایک طریقہ یہ ہے اجازہ حاصل کرنے کا، یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَقْعُ مِنَ الْاِسْتِدْعَاءِ۔ استدعاء کے معنی ہوتے طلب کرنا، استدعاء معنی طلب کرنا، درخواست کرنا،
ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے سمجھ لیتے طریقہ کیا ہوتا تھا۔ اجازہ کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مثلا چند طلبہ ہیں، وہ کسی شیخ کے پاس جائیں، ایک خط لکھیں، ایک خطاب لکھیں، یعنی ایک لیٹر لکھیں، درخواست لکھیں، اور اس میں لکھیں کہ ہم آپ سے یعنی فلاں فلاں کتابوں کی اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان کتابوں کی اپنے سے روایت کرنے کی اجازت دے دیں۔ اس کے بعد نیچے لکھ دیا جائے کہ اس کو پیش کرنے والے یعنی اس خطاب کو یا اس درخواست کے لکھنے والے کون کون لوگ ہیں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں، اس مطلب 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، اس طرح سے پوری ایک فہرست نیچے لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے لکھ کر کے اور شیخ کو پیش کر دیا جائے، شیخ کہے ٹھیک ہے، میں اس میں جتنے لوگوں کا نام ہے سب کو میں اجازت دیتا ہوں، فلاں فلاں کتابوں کی، جن کتابوں کی آپ نے طلب کیا ہے، درخواست کیا ہے، ان کتابوں کی اجازت اپنے سے روایت کرنے کی میں تمہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ، تو یہ طریقہ کیا ہے؟ صحیح ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، جائز ہے۔ اس کو یہاں پر نہیں کہا جائے گا کہ یہ روات جن کا نام یہاں پر وہ مجہول ہیں، کیونکہ شیخ نہ تو ان کا نام جانتا ہے یعنی ان کے نسب جانتا ہے، یا نہ ان کے بارے میں جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا یعرفہم المجیز، مجیز ان کو پہچانتا نہیں، جو اجازت دے رہا ہے شیخ وہ پہچانتا نہیں ہے، ان کے کون کس خاندان کے کہاں کا رہنے والا یہ بھی نہیں جانتا ہے، کتنی تعداد پورا اس میں گنتا بھی نہیں شیخ، ٹھیک ہے جتنی تعداد ہے سب کو میں نے اجازت دے دیا، فلاں 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 کتنے ہیں اس کو شمار بھی نہیں کیا گیا، بس نام لکھا ہوا ہے سب کا، اجازت دے دیا۔ تو کہتے ہیں یہ اجازت تو صحیح ہے، یہ اجازہ مجہولہ کی قسم میں سے یہ نہیں ہے، لیس منہا، یعنی اجازت للمجہول بالمجہول جو ہے، یا اجازہ مجہولہ جو کہ فاسد ہے، اس میں سے یہ نہیں ہے جس میں کیا ہوتا ہے ما یقع من الاستدعاء، جو کہ واقع ہوتا ہے طلب کے ذریعہ سے، طلب سے، لجماعت، ایسی جماعت کے لیے، مسمینہ جن کا نام مذکور ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، لا یعرفہم المجیز، مجیز جو اجازت دینے والا شیخ ہوتا ہے ان کو پہچانتا نہیں ہے، او لا یتصفح انسابہم، اور نہ ہی ان کا نسب نامہ یا ان کا جو نام ہے دادا کون پردادا کون اس کے جاننے کی تصفح کرتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے، ولا عدتہم، اور نہ ہی ان کی تعداد جانتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اجازہ مجہولہ ہے، کیونکہ اس میں جو اجازت دے رہا شیخ سب کا نام کیا ہے، معلوم ہے، مضبوط ہے، یعنی سب کا نام وہ جانتا ہے، وہاں پر لکھ دیا گیا۔ اگر کبھی شیخ اگر چاہے کہ ان کو طلب کرنا چاہے یا ان کو جاننا چاہے تو کبھی بھی ان کو جان سکتا ہے یا ان کو طلب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس اجازہ مجہولہ کی قسم میں سے نہیں ہے جس میں کہہ دیا جاتا اجزت لبعض المسلمین لبعض الطلاب، جس میں کی تحدید ممکن ہی نہیں، اور یہاں پر تحدید کیا ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہاں پر یہ جو طریقہ ہے اجازہ کا، اس کو خارج کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اجازہ مجہولہ کی قسم میں سے ہے، جس میں کہ ایک طلبہ کی فہرست ہوتی ہے، درخواست لکھ کر کے مجیز کو دے دیا جاتا ہے، اس میں طلبہ کی ایک فہرست ہوتی ہے، نام اس میں لکھ دیا جاتا ہے، اور شیخ ان تمام طلبہ کو اجازت دے دیتا ہے کہ میں فلاں فلاں کتاب جس کی آپ لوگ اجازت مانگ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، ان کتابوں کی اجازت اپنے سے روایت کرنے کی آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ مجھ سے آپ لوگ روایت کر سکتے ہیں ان کتابوں کو یا ان احادیث کو۔ تو یہ اجازہ مجہولہ کی قسم میں سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، فإن هذا سائغ، یعنی جائز، یہ جائز ہے، شائع یہ عام ہے، اس طرح سے لوگ اجازت طلب کرتے ہیں اور اجازت دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا واضح ہے۔ کما، ایسے ہی یہ جائز ہے یا اجازہ مجہولہ میں سے یہ نہیں ہے، کیسے؟ جیسے لا يستحضر المسمع انساب من يحضر مجلسہ ولا عدتہم، جیسے مجلس سماع جو ہوتی ہے، مجلس تحدیث جس میں شیخ کی زبان سے طلبہ سماع کرتے ہیں، حدیث کا تحمل کرتے ہیں، شیخ حدیث پڑھتا ہے اور طلبہ حاضر ہوتے ہیں، طلبہ کی پوری ایک جماعت ہوتی ہے، تو کیا وہاں پر یہ شیخ کے لیے شرط ہوتا ہے کہ ہر طالب علم کا نام جانے، ان کی تعداد جانے، ان کا نسب جانے، یہ ضروری ہے تبھی ان کا سماع صحیح ہوگا؟ ضروری نہیں ہے۔ تو جس طرح سے لا يستحضر المسمع، حدیث سنانے والا شیخ محدث اسے یاد نہیں رہتا ہے، اسے نہیں مستحضر رہتا ہے کیا، انساب من يحضر مجلس ہو، اس کے مجلس میں جو طلبہ حاضر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی تعداد ہے، سب سن رہے ہیں، کون کہاں سے آیا ہے، کس کا کیا نام ہے، کچھ پتہ نہیں ہے،
تو اس کا وہاں پر اسماع کرانا، حدیث سنانا جو ہے یہ جب صحیح ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی اس میں جو استدعاء کا طریقہ ہوتا ہے، جس میں طلبہ درخواست کرتے ہیں شیخ سے یا مجیز سے کہ آپ ہم تمام لوگوں کو جن کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے ان سب کو اجازت دیجیے، اس میں بھی استاد کے لیے ان کا نام جاننا ضروری، یا ان کا نسب نامہ، یعنی سب کو پہچاننا، یعنی سب کو پہچاننا، ان کا نسب جاننا یا ان کی تعداد جاننا ضروری نہیں ہے۔ تو جس طرح سے یہاں پر جاننا ضروری نہیں ہے مجلس تحدیث کے اندر، اسماع کے اندر، کہ اس کے مجلس میں کتنے طلباء ہیں، کون کون ہیں، ان کو شیخ پہچانتا بھی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کچھ نہیں پتہ رہتا ہے، اور وہاں کیا ہوتا ہے سماع صحیح مانا جاتا ہے، تحمل صحیح ہوتا ہے، تو اسی طرح سے استدعاء والی جو قسم ہے اجازہ کی وہ بھی صحیح ہے، اسے اجازہ مجہولہ کی قسم میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ واضح اتنا، واللہ اعلم۔ یہ تو اجازہ مجہولہ کی بات ہوگی، اور اس کے بعد یہ استدعاء والا جو مسئلہ تھا یہ یہاں تک بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہے وَلَوْ قَالَ أَجَزْتُ رِوَایَةَ هَذَا الْكِتَابَ لِمَنْ أَحَبَّ رِوَایَتَهُ عَنِّی، اس کو کہتے ہیں، یہ سمجھ لیے پانچویں قسم ہے اجازہ کی، کہہ سکتے ہیں اجازہ معلقہ کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اجازہ معلقہ، یعنی اس کو مشیت پر معلق کر دیا جاتا ہے، کس کی؟ راوی کی مشیت پر، جو چاہے، یعنی لمن شاء روایتہ عنی، لمن احب روایتہ عنی، میں اس کتاب کی اجازت دیتا ہوں ہر اس شخص کے لیے جو مجھ سے اس کی روایت کرنا چاہے۔ تو گویا کہ یعنی یہاں پر اس کو معلق کر دیا گیا ہے راوی کی مشیت اور اس کے پسندیدگی پر، اگر وہ پسند کرے روایت کرنا، چاہے اس کا ارادہ ہو تو روایت کرے، اس کو اجازہ معلقہ کی قسم سے ہے۔ فقد کتبہ ابو الفتح محمد ابن الحسین الازدی، اس کو لکھا ہے، یعنی ابو الفتح محمد ابن الحسین الازدی نے اس کو یعنی اس طرح سے صحیح قرار دیا ہے، انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ وسوغہ غیرہ، اور ان کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ وقواہ ابن الصلاح، اور ابن الصلاح نے اس کو قوی قرار دیا ہے۔ یہ جو قوی قرار دیا ابن الصلاح رحمہ اللہ نے، یہ نہیں کہ مطلب یہ اجازہ کی قسم جو ہے یہ صحیح ہے، بلکہ یہ کہ بعض جیسے اجازہ مجہولہ جو ہے اس سے زیادہ اس میں قوت ہے، دوسرے کے بنسبت اس میں زیادہ قوت ہے۔ کیوں، کیسے قوت ہے؟ کہتے ہیں جب بھی گویا کہ اگر کوئی شخص روایت کرنا چاہے اس کے لیے اس کتاب کی، تو گویا کہ اس کے لیے اجازت کیا ہے، ہو گئی، گویا کہ شیخ نے اس کے لیے اجازت دے دیا کہ نہیں دے دیا ہے۔ تو گویا کہ وہاں پر جو چاہے اجازت روایت کرنا، تو گویا کہ اس کی تعین ہو جاتی ہے، اور یہ یعنی ایک طرح سے قوی کہتے ہیں اس کو۔ حالانکہ یہ بات پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اجازہ بذات خود، اجازہ جو قسم ہے، تحمل کا جو طریقہ ہے، خود اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ یہ تحمل کا طریقہ یہ خود کمزور ہے، اصل ہی اس کا پورا اصل ہی کمزور ہے، اس میں ضعف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مزید یہ سب اس میں توسع کر کے اور زیادہ اس طرح پھیلا کہ ایسے کوئی روایت کرے، ایسے بھی روایت کرے تو بھی جائز، ایسے روایت کرے اور جائز، تو اس میں مزید اور ضعف بڑھے گا کہ نہیں؟ مزید اور اس میں ضعف بڑھتا جائے گا۔ تو یہ قسم جو ہے جائز، یہ بھی قسم اس طرح سے روایت کرنا جائز نہیں، اگرچہ بعض علماء نے اس طرح روایت کی۔ ہاں، اب یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ چیزیں جو اجازہ کی اقسام، یہ طریقے جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ متقدمین کے ہاں چیزیں نہیں پائی جاتی، جو عصر الروایہ ہے، جس وقت احادیث کو روایت کر رہے تھے لوگ، یعنی نقل کر رہے تھے، ایک دوسرے سے روایت کرتے تھے، جس کو عصر الروایہ کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ اجازہ کی صورتیں، شکلیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ یہ متأخرین کے یہاں ہے، جن کا مقصد کیا ہے؟ صرف احادیث کی تدوین کے بعد احادیث کتابوں میں مدون ہو چکی ہیں، اب محض صرف بطور شرف، یعنی شرف کے لیے جو ہے سلسلے احادیث جو ہے سلسلے اسناد کو کی بقا کے لیے، ایک شرف کے لیے کیا ہے، اس کو باقی رکھنا مقصود ہے۔ تو یہ متأخرین کے یہاں چیزیں ہیں کہ کسی بھی طرح سے ایک طرح سے اجازت مل جائے تاکہ سلسلہ اسنادی باقی رہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ متأخرین علماء کے یہاں کی، جیسے صحیح بخاری اب مدون ہو، صحیح بخاری کتاب موجود ہے، اب صحیح بخاری کو ہم امام بخاری سے روایت کرنا چاہیں تو ہم تک ایک سلسلہ جو ہے باقی رہے، گرچہ کیونکہ اب جب کتابیں مدون ہو چکی ہیں، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے پاس کوئی پہنچے اور صحیح بخاری پوری کیا ہے وہ اس سے پڑھ لے،
پورا سنائے اس کے پاس، پھر کوئی طالب علم آیا پھر وہ بھی کہے شیخ ہمیں صحیح بخاری سنا دیجئے، کہیں سفر کر کے آیا ہے اب اس کو بیٹھ کر کے پورا سنائے، پھر کوئی آ رہا، اس طرح سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو پھر کس کو شیخ یعنی ہر بار پوری کتاب بیٹھ کے سنائے گا؟ تو اس میں تھوڑی سی پریشانی تھی، اس لیے لوگوں نے یعنی یہ اجازت کی تاکہ سلسلہ اسناد یہ باقی رہے، تو اجازت دیتے تھے کہ ہاں صحیح بخاری جو حدیث ہے میں فلاں اپنے شیخ سے روایت کرتا ہوں، میرے طریق سے تم اس کتاب کو ان سے میرے واسطے سے روایت کر سکتے ہو، اس کی میں اجازت دیتا ہوں۔ تو اس اجازت کے طریق سے سلسلہ اسناد لوگ باقی رکھتے تھے، اسی لیے اتنا زیادہ توسع اس میں کیا ہے کہ اگر ایسے اجازت دے دے، کوئی اس طرح سے کہہ دے، کوئی اس طرح سے کہہ دے، تو کیا اس کے لیے روایت کرنا گویا کہ یہ سلسلہ اسناد اس کے لیے باقی رکھنا جائز ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے مشائخ، ورنہ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ محدثین جیسے امام مسلم، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل یا جو عصر الروایہ جس میں لوگ حدیث کو روایت کرتے تھے، اس زمانے میں لوگ ایسے حدیثوں کو نقل کرتے تھے، روایت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ تو خلاصہ کلام ہاں اگر اس طرح سے رہتا تو لوگوں کا اعتبار ہی نہیں کرتے حدیثوں پر، بھئی پتہ نہیں کیسے حدیث میں کتاب میں کیسے لکھا ہوا ہے، کس طرح سے روایت ہے، انہوں نے سنا ہی نہیں، کیسے کہہ دیا کہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے تو حدیث بہت زیادہ شروع میں ایسا نہیں تھا، یہ بعد کے یعنی متأخرین کے ہاں یہ اجازہ کی شکل ہے۔ ہاں اجازہ جو پہلی قسم ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے، کہ مثلا کہیں پر کوئی ہاں مناولہ جو الگ قسم ہے وہ الگ، باقی جو ہے یعنی اس کے علاوہ ایک اہم قسم ہے اجازہ ہی کی ایک شکل ہے جو مناولہ ہے، وہ آگے آ رہی ہے، اس کا ذکر اس قسم کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو باقی جو یہ اجازہ کی مختلف جو شکلیں ہیں، اجازہ معلقہ، مجہولہ، اجازہ لغیر معین، اسی طرح اجازہ لمعین فی غیر معین، یہ سب جو شکلیں ہیں مختلف، یہ بعد کے ادوار کی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اسی طرح سے اگر کوئی کہے مجیز یعنی کہے اجزتک ولیولدک ونسلک وعقیبک روایت هذا الکتاب، کہ میں اجازت دیتا ہوں تم کو، تمہاری اولاد کو، تمہاری نسل کو، وعقیب کا تمہاری ذریت کو، عقیب یعنی تمہارے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے، عقیب تمہاری ذریت جو لوگ بھی آئیں گے، ان کو بھی اجازت دیتا ہوں اس کتاب کی روایت کی۔ او ما یجوز لی روایتہ، یا جو بھی میرے لیے روایت کرنا جائز ہے۔ دیکھیے یہاں پر تو پہلے یہاں پر تمہیں اجازت دیتا ہوں، اسی طرح سے اسی پر عطف کیا ہے کہ اور تمہاری اولاد کو بھی، جو بھی اولاد ہوگی، تمہاری اولاد جو ہے یا آئندہ ہوگی، تمہاری نسل، تمہاری ذریت، سب کو میری طرف سے اجازت ہے کہ جب بھی وہ آئیں گے تو اس کتاب کو مجھ سے روایت کر سکتے ہیں۔ او ما یجوز لی روایتہ، یا میرے لیے جس کا روایت کرنا جائز ہے، جس حدیث کا روایت کرنا میرے لیے جائز ہے، میں روایت کرتا ہوں، ان تمام روایتوں کو مجھ سے وہ روایت کر سکتے ہیں۔ فقد جوزها جماعت، تو ایک جماعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس طرح کی اجازت کو جائز قرار دیا۔ منہم ابو بکر بن ابی داود قال لرجل اجزت لک ولاولادک ولحبل الحبلہ، ابو بکر بن ابی داود انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور تمہاری اولاد کو، ولحبل الحبلۃ، حبل کے معنی ہوتے ہیں، حبل کے معنی حمل، اور حبلہ یہ بھی حمل کے معنی میں ہوتا ہے، ولحبل الحبلۃ، حمل کے یعنی جو ابھی ایک حمل میں ہے، وہ حمل ہے، وہ پیٹ کے اندر وہ پیدا ہو، پھر وہ حمل سے ہو اور اس کے بعد جو اولاد ہو تو اس کو کہتے ہیں حبل الحبلہ، حبل الحبلہ، یعنی حبلہ، یہ حبلہ جو ہے ابھی حمل میں پیٹ میں ہے، اس کے بعد اس کا جو حمل ہوگا وہ پیدا ہوگا، پھر اس کا حمل ہوگا، وہ پیدا ہوگا، تو وہ مراد ہے یہاں پر حبل الحبلہ، ٹھیک ہے مشائخ۔ حبل الحبلہ، پہلے اس طرح سے لوگ بیع و شراء بھی کرتے تھے، جیسے کوئی جانور ہے، اونٹنی ہے، خرید و فروخت کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس سامان کو میں بیچ رہا ہوں، اس کی قیمت تمہیں دوں گا، کب دوں گا میں؟ یعنی جب یہ اس اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے، حمل ہے، وہ پیدا ہوگا، اس کے بعد پھر اس کے پیٹ میں حمل ہوگا، اب پتہ نہیں اونٹنی ہوگی کہ اونٹ پیدا ہوگا معلوم ہی نہیں ہے، وہ ہوگا، اس کے بعد اس کے پیٹ میں جو حمل ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس کیا ہے میں اس کی قیمت کی ادائیگی کروں گا، تو اسی کو حبل الحبلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اولاد کی اولاد، یعنی جو ابھی حمل میں ہے وہ پیدا ہو، اس کے بعد وہ حمل سے ہو، پھر اس کی اولاد ہو، اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ تو یہ بھی یعنی وہی قسم ہے، یہ بھی یعنی قسم جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا لَوْ قَالَ،
اجزت لمن یوجد من بنی فلان، رہی بات کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اجازت دیتا ہوں لمن یوجد من بنی فلان، فلاں قبیلہ جو ہے بنو فلاں میں سے جو بھی موجود ہیں، جو بھی ہیں ان کو میں اجازت دیتا ہوں، فقد حکى الخطیب جوازها عن القاضی ابی یعلا ابن الفراء الحنبلی، قاضی ابو یعلا سے اس کا جواز نقل کیا ہے، روایت کیا ہے کہ وہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو الفضل بن عمروس المالکی سے بھی نقل کیا ہے، وہ روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یعنی اجزت لمن یوجد من بنی فلان، بنو فلاں جو قبیلہ ہے، فلاں قبیلے میں سے جو لوگ بھی موجود ہیں اس قبیلے کے، سب کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ یہ مجھ سے فلاں کتاب کی روایت کریں۔ وحکاہ ابن الصباغ عن طائفۃ، ابن الصباغ نے ایک جماعت سے نقل کیا ہے اس کو، ثم ضعف ذلك، پھر انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ کس نے؟ امام خطیب بغدادی نے، خطیب بغدادی نے فلاں فلاں نے سے نہیں، ابن الصباغ نے ان کو ایک طائفہ سے، ایک جماعت سے اس کو نقل کیا ہے کہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، پھر اس کو کیا انہوں نے ضعیف قرار دیا۔ وقال هذا يبنى على ان الاجازة اذن او محادثة، کہ یہ کہنا کہ میں فلاں قبیلے میں جو لوگ موجود ہیں، فلاں قبیلے میں جو بھی موجود ہیں ان کو اجازت دیتا ہوں، تو اب اس کی بھی تعین ممکن نہیں ہے، گویا کہ اجازت مجھولہ کی طرح سے ہے یہ، اس کی بھی تحدید یہاں پر ممکن نہیں، کون کون فلاں فلاں جو بھی، یا پورے طور پر جتنے لوگ موجود ہیں اس طرح سے کہا جائے تو یہ مطلق ہے ایک طرح سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بنیاد پر ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے؟ جواز کی جو بنیاد ہے اس طور پر ہے کہ یہ مانا جائے کہ اجازہ محض اجازت کا نام ہے، محض ان الاجازت اذن او محادثۃ، محادثہ یعنی گفتگو کرنا، بات چیت کر لینا، کہ ہاں کوئی بات کر لے، اس سے گفتگو کر لے، وہ کون سی کتاب، کون سی حدیث یا کیا کیا، اس کا نہ سننا ہے نہ اس کو تحمل کرنا ہے، بس خالی مجرد اذن کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے۔ وکذلک ضعفها ابن الصلاح، اسی طرح سے ابن الصلاح نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہاں سے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کل، ٹھیک ہے مشائخ؟ السلام علیکم۔